الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کے فدیہ، قضا اور کفارے کی تفصیل اور دلائل۔ رمضان المبارک میں کئی اہل ایمان شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا اور فدیہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں فدیہ اور بعض میں قضا واجب ہے۔ روزے میں حرام کیے گئے کسی کام کو کر بیٹھنے پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ روزے کے فدیے، قضا اور کفارے کی تفصیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ روزے کی قضا سے مراد چھوڑے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد رکھنا، جیسے نماز کی قضا میں اپنے وقت پر ادا نہ کی جانے والی نماز کو کسی اور وقت ادا کیا جاتا ہے۔ مسافر اور ایسی بیماری جس کی صحت اور طاقت مستقل قریب میں بحال ہونے کی امید ہو، اس پر قضا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 2۔ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا تھا، افطار کرنے والا افطار، لیکن کوئی کسی پر عیب نہ کرتا۔ اس کا ذکر صحیح مسلم میں ہوا۔ سفر کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں ہی جائز ہے۔ چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے بعد رکھے جائیں۔ دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ فدیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان پر جو اس کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن انتہائی مشکل سے، ان پر فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ حضرت معاذ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا اس کی طاقت کے باوجود ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بنت عقوق سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی کہ اس آیات کے نازل ہونے کے وقت جو چاہتا روزہ رکھتا یا فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیات فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، سو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ جب یہ آیات اتری تو وہ منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔